اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستوں، اس سلسلے کی پہلی 2 ویڈیوز کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اہل نینوا کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں فوراً نور ہدایت کی طرف دعوت دی، اصنام پرستی ترک کرنے کا حکم فرمایا، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ نے ان سے فرمایا 3 دن کے بعد میرے رب کے عذاب کی چکی چلے گی جو تمہیں پیس کر رکھ دے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ جب تیسری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل آئے۔ وقت صبح اہل نینوا پر عذاب چھا گیا۔ عذاب ان کے سروں کے بالکل اوپر تھا۔ عذاب الہی اور ان کے درمیان صرف 3 گز کا فاصلہ تھا۔ آسمان پر کالا سیاہ بادل چھا گیا، شدید دھواں بھی آ گیا، پورا شہر اسی میں گر گیا۔ جب انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے محترم نبی علیہ السلام کی تلاش شروع کی، مگر انہیں نہ پایا۔ اہل نینوا صحرا کی طرف نکل آئے۔ مرد، خواتین، بچے اور جانور سب صحرا کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے عبادت گزاروں کی طرح کے لباس پہن لیے، ایمان و توبہ کا اظہار کیا، انسانوں اور چوپایوں میں سے ماں اور بچے کو جدا کر دیا۔ سب گریہ و گزاری میں مصروف ہو گئے۔ آہو فغاں بلند ہوئی، بارگاہ ربوبیت میں گڑ گڑانے لگے، اپنی نیت کو خالص کیا۔ ان کے پروردگار نے ان پر رحم فرمایا، ان کی التجا قبول کی، نازل ہونے والا عذاب ان سے اٹھا لیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ظلماً چھینی ہوئی اشیاء لوٹا دیں۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا پتھر تھا جو اس نے اپنی عمارت کی بنیاد میں رکھا تو اس نے وہ عمارت اکھیڑ کر بھی وہ پتھر اس کے مالک کو واپس کر دیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ 40 دن بارگاہ سمدیت میں گڑ گڑاتے رہے، حتیٰ کہ ان سے وہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں اور ابن جریر وغیرہ نے ابن غیلان سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب چھا گیا تو وہ اپنے علماء میں سے ایک عالم کے پاس گئے اور مشورہ طلب کیا۔ اس نے ان سے کہا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ جب انہوں نے حمد و ثنا بیان کی تو ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ ارشاد بانی ہے، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان۔ کسی سے ایسا نہ ہوا بجز قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف انداز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ درمی سے نالا ہو کر چل پڑے۔ علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی اور آپ کے 2 بیٹے بھی۔ سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی آئی تو آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سوار ہونے کا ارادہ کیا، لیکن جب آپ نے بیوی کو سوار کرنے کے لیے آگے بڑھایا تو کشتی اور اس کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی جو اسے لے کر بہہ گئی۔ پھر ایک اور موج آئی جو ان کے بیٹے کو نگل گئی۔ پھر ایک بھیڑیا آیا جو آپ کے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا اور آپ تنہا رہ گئے۔ آپ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی کیونکہ موجیں تند و تیز اٹھ رہی تھیں۔ کشتی پر بوجھ بہت زیادہ تھا، قریب تھا کہ مسافر ڈوب جاتے۔ کشتی میں سوار تمام مسافروں نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر باہم مشورہ کیا۔ طے یہ پایا کہ قرآن دازی کرے اور قرآ میں جس کے نام کی پرچی نکلے اسے کشتی سے باہر سمندر میں پھینک دیں تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو اور تمام لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ قرآن دازی کی گئی۔ قرآن اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے نام پر پڑھا، لیکن سواریوں کی جرت نہ ہوئی کہ اللہ کے ایک نیک بندے کو اپنے سے جدا کریں۔ دوسری دفعہ قرآن ڈالا گیا، اس مرتبہ بھی قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر پڑھا۔ آپ کپڑے اتارنے لگے لیکن سواریوں نے آپ کو روک لیا۔ انہوں نے کہا آپ کو ہم سمندر میں نہیں ڈال سکتے۔ ایک مرتبہ پھر قرآن دازی ہوئی، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دراصل ایک امر عظیم کے پیش نظر یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگانا تھی۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا رک گئی، کشتی دائیں بائیں ہچکولے کھانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ناؤ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر مجھے علم ہے، اس کشتی میں ایک ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، باخدا یہ کشتی پرسکون نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اسے سمندر میں پھینک دو۔ کشتی کی سواریاں کہنے لگیں یا نبی اللہ، ہم آپ کو کبھی بھی سمندر کے سپرد نہیں کریں گے۔ آپ نے ان سے فرمایا قرآن اندازی کر لو، جس کے نام کا قرہ نکل آئے اسے سمندر میں پھینک دینا۔ انہوں نے 3 بار قرہ ڈالا، تینوں بار قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قرآن اندازی اس طرح کی کہ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک تیر پکڑ لیا اور کہا جس کا تیر سمندر پر تیرنے لگا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے، اور جس کا تیر ڈوب گیا اسے سمندر کی موجوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تینوں بار قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے کنارے پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک مچھلی دیکھی۔ حضرت قتادہ وغیرہ نے اس کا نام نجم لکھا ہے۔ اس نے آپ کا انتظار کرنے کے لیے 3 ہاتھوں تک سر پانی سے باہر نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام دوسری طرف گئے، انہوں نے ادھر بھی اسی مچھلی کو دیکھا۔ اسی طرح وہ چاروں سمتوں کی طرف گئے اور ہر جانب مچھلی سر نکالے منتظر ہوتی۔ بالآخر آپ نے جان لیا کہ امر الہی اسی طرح ہے، خود کو سمندر میں گرا دیا۔ پانی میں گرنے سے قبل ہی مچھلی آپ کو نگل گئی۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ہیں، جب وہ بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف سوار ہونے کے لیے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوئوں میں سے ہو گئے، پس نگل لیا انہیں حوت نے، در آہلے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ علامہ مزری لکھتے ہیں ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، پھر دوسری مچھلی آئی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام سمیت پہلی مچھلی کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کا بال بھی بیکا نہ ہو، میں نے تیرے پیٹ کو ان کے حرص اور مسجد بنایا ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ آپ کتنے عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت مجاہد امام شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ مچھلی نے آپ کو چاشت کے وقت نگلا اور عشاء کے وقت اگل دیا۔ قتادہ فرماتے ہیں آپ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت 7 دن پر محیط تھی۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک فرماتے ہیں کہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہ مچھلی آپ کو دریائے نیل، پھر فارس، پھر بحر بطائے، پھر دجلہ کی طرف لے گئی اور نصیبین کی سرزمین پر آپ کو اگل دیا۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔